بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ اس نے بغداد کی قدیم مسجدیں، کتب خانے اور محل ڈھا دیے۔ یہ ساری قیامتیں ہلاکو خان نے برپا کیں۔ اس ظالم حکمران نے، جو بہت دور سے آیا تھا، ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے۔ کوئی عالم ہلاکو خان سے ملنے کے لیے تیار نہ تھا، اور آخر کار دہان نامی ایک کم عمر نوجوان جو مدرسے کا معلوم ہوتا تھا، ہلاکو خان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا ساتھ لے لیا۔ نوجوان ہلاکو خان کے خیمے کے پاس پہنچا اور ہلاکو سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر چلا گیا۔ ہلاکو خان نے کہا، مجھ سے ملنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ دہان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے، اور اگر داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک بکرا موجود ہے، اور اگر کسی بلند آواز والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغا بھی موجود ہے۔ ہلاکو خان سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہلاکو خان نے پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ ہمیں یہاں لائے ہیں۔ ہم اپنے رب کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے۔ دنیا، مال و دولت اور زمین جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب بنا کر بھیجا ہے۔ ہلاکو خان نے دوسرا سوال کیا، مجھے یہاں سے کون نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جب ہم اس کی نعمتوں کی قدر جان لیں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں گے، آپس کے اختلافات ختم کر لیں گے، تو اس وقت تم یہاں ہرگز نہ رہ سکو گے۔ دوستوں، مسلمانوں کی بیماری یہ ہے کہ دوسری اقوام پر آنے والی قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی بے انتہا خرابی کو بھی غور سے دیکھنے پر تیار نہیں۔ یہاں جج، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان، میڈیا ہاؤسز سب ارب پتی، اور عوام ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم مسلمان ہو کر بھی اسلامی نظام کے لیے مسلسل آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلامی نظام میں ایک عام آدمی کی عزت اور ایک بادشاہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں؟ یہ لوگ ہمیں جمہوریت کے قید خانے میں رکھ کر غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے مگر آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے، آگے بڑھو، خدا کے لیے کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں؟ دوستوں، ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، زندگی سسکیاں لیتی نظر آتی ہے۔ لیکن کیا ہم مسلمانوں نے ذرا بھی کوئی سبق حاصل کیا ہے؟ من میرا کدے نہ پریا، نہ میں سونے رب تو ڈریا، ایسا دنیا دا میں ہویا، اپنا آخر وی میں کھویا، ہائے میں اپنا وی نہ ہویا، ہائے میں اپنا وی نہ ہویا، رب نے سی فرمایا، اے دنیا تے اے مایا، نہ جمع کریں سرمایا، پر میں کچھ نہ پلے پایا، پھر میں اپنا آپ گوایا، ہائے میں اپنا آپ گوایا۔ کیا ہمارے بازاروں میں جھوٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا؟ کیا ہم نے بے ایمانی کا رستہ چھوڑ دیا؟ 1961 سے 1991 کے درمیان پیدا ہونے والی نسل کو جنریشن ایکس کی اصطلاح دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو سب سے تیزی سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت سی اخلاقی قدروں کو بھی کھو دیا ہے۔ ہم گھروں میں کارٹون دیکھنے کی عمر میں بڑوں کی وجہ سے خبریں سنتے تھے، اور اب خبریں سننے کی عمر میں بچوں کی وجہ سے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو پہلے بڑوں کو کھانا دینے کا رواج تھا، اب بڑے ہوئے تو پہلے چھوٹوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ میرے منصف تمہارے فیصلوں سے مجھ کو کیا حاصل؟ جو میرا کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟
اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi